بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی خاموش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہار گئے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے وقت کو جواب دینے کا موقع دیا ہے۔ ہر جنگ میں جیت جانا ہی جیت نہیں ہوتی، کچھ ہار جیت سے بھی زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ لوگ صرف اپنے علم، عقل، شعور اور سب سے بڑھ کر اپنی ضرورت کے مطابق آپ کو سمجھتے ہیں، اس لیے دوسروں سے کبھی امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کو آپ کی سوچ اور حالات کے دائرے میں رہ کر سمجھیں گے۔ مجھے ایسے نہیں بننا کہ میرا وجود کسی کی آنکھ میں نمی لائے، میری باتیں کسی کے لیے اذیت بنے۔ مجھے یہ بھی چاہ نہیں کہ ہمہ وقت لوگوں کی زبانوں پہ واہ واہ کی طرح سجی رہوں۔ نہ آہ بننا ہے، نہ واہ بننا ہے، کیونکہ کسی آہ سے میری دنیا و آخرت برباد ہو سکتی ہے، اور کسی کی واہ کا نشہ مجھے تکبر میں ڈبو سکتا ہے۔ لوگ تین ہی صورتوں میں اپنی اصلیت ظاہر کرتے ہیں: جب ان کا مطلب پورا ہو جائے، یا وہ سمجھ جائیں کہ ان کا مطلب پورا نہیں ہو سکتا، یا ان کو آپ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ جسے تمہاری اچھی یا بری عادتوں کی پرواہ نہ ہو، وہ تمہارا دشمن ہے۔ جو تمہاری اصلاح کی فکر کرتا ہے، وہی تمہارا سچا دوست ہے۔ رب کی رضا سے جو ملے جھولی میں بھر لیں، خوشی مل رہی ہے تو اسے سمیٹیں گے تو آگے جا کر خوشی ہی بانٹیں گے، اور اگر پھولوں کے ساتھ لگے کانٹوں سے ہی دل جلاتے رہیں گے تو خار بن کر کسی کا دل ہی زخمی کریں گے۔ جھولی بھرتے جائیں اور جھولی خالی بھی کرتے جائیں تاکہ سفر جاری رہے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھے اور سوئے۔ جذبہ جب الفاظ کا پیکر اختیار کرتا ہے تو شاعری کہلاتا ہے، اور جب عمل میں ڈھلتا ہے تو مقصد حیات بن جاتا ہے۔ اگر آپ کی تکلیف دنیا کی وجہ سے ہے تو آپ کے لیے ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جو آپ کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ آپ کا رب آپ کے ہر خوف سے بڑا ہے۔ اگر آپ کی تکلیف لوگوں کی وجہ سے ہے تو آپ کے لیے ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، جو آپ کو یہ یاد دلاتا رہے گا کہ ساری قوتیں اللہ کی ہیں، لوگوں کے پاس کوئی قوت نہیں ہے۔ اگر آپ کی تکلیف خود آپ کی اپنی وجہ سے ہے تو آپ کے لیے ذکر استغفر اللہ ہے، جو آپ کے گناہوں کو مٹاتا رہے گا اور آپ کی بے سکونی اور تکلیف کو ختم کرے گا۔ کچھ لوگ اچھی چیزوں میں بھی برائی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کر لیتے ہیں۔ یہاں سب نظریے کا کھیل ہے، دلیل وہاں کارگر ہوتی ہے جہاں لوگ غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت، ہم سب کسی نہ کسی تکلیف سے جڑے رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں ٹوٹے رہتے ہیں، لیکن یقین جانیں کہ ہم میں سے خوش نصیب وہ ہے جسے اس کی تکلیف سجدے میں جھکاتی ہے، دعاؤں پہ لگاتی ہے، اللہ سے ملاتی ہے، یقین بڑھاتی ہے، کیونکہ جس کا غم اسے اللہ سے جوڑ دے، اس کا وہ غم نہیں تھا، وہ اس کے لیے اللہ کی چاہت تھی۔ محبتیں اثاثہ ہوتی ہیں، ان کی دل سے قدر کریں، انہی کی وجہ سے آپ بیٹھے بیٹھے مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ زندگی کا سبق کبھی بھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ والدین اگر بچے کی برتھ ڈے پہ خرچ کیا جانے والا پیسہ بچے کے سامنے کسی غریب کو دیں تو وہ بڑا ہو کے پیسہ برتھ ڈے منانے کے بجائے کسی غریب کو ہی دے گا۔ رویے تربیت کا پتہ دیتے ہیں۔ کچھ پنچھی جھنڈ میں اڑتے ہوں اور رستہ بھی کچھ مشکل ہو، کچھ دور افق پہ منزل ہو، ایک پنچھی گھائل ہو جائے اور بے دم ہو کر گر جائے تو رشتے ناتے پیارے سب کب اس کی خاطر رکتے ہیں۔ اس جیون کی ہے ریت یہی،
جو اڑتے رہو تو ساتھ بہت، جو رک جاؤ تو تنہا ہو۔ یہ امید نہ رکھیں کہ آپ نے جس جگہ بھلائی کی ہے وہیں سے آپ کو نیکی کا بدلہ بھی ملے گا۔ کبھی کبھی، بلکہ زیادہ تر، آپ جس جگہ پر نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ کسی دوسری جگہ سے مل جاتا ہے جہاں سے آپ کو امید ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے ہر کسی سے بھلائی کیجیے بغیر کسی احسان اور لالچ کے۔ اللہ کا راستہ وہ راستہ ہے جس پر خود نہیں آیا جاتا بلکہ لایا جاتا ہے، اور لاتا پتہ ہے کون ہے؟ وہ جو 7ویں آسمان پہ بیٹھا ہے نا، وہ لاتا ہے۔ بس جب وہ تمہیں اپنے راستے پر لے آئے تو اس پر ہی چلتے رہو، اور اگر چل نہ سکو تو خود کو گھسیٹ لو، کیونکہ دنیا میں انسان محنت کرتا ہے اور اگر اس محنت کا پھل ہی نہ ملے تو کیسا؟ اس لیے جب 2 راستوں کا انتخاب ہو تو ہمیشہ اللہ کا راستہ چنو، کیونکہ یہ راستہ ہی تمہاری حفاظت کرے گا۔ دوسرا راستہ تمہارے لیے صرف اور صرف تباہی کا باعث ہوگا، کیونکہ جو راستے اللہ کی طرف نہیں جاتے پھر وہ شیطان اور نفس کی خواہش پر ہی چلتے رہتے ہیں۔ وقت کا کام ہے گزرنا، برا وقت ہو تو صبر کرو، اچھا وقت ہو تو شکر کرو۔ تھک جانے اور ہار جانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تھک جانے والا دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ ہار جانے والا ایسا نہیں کر پاتا۔ پیڑ پر سے زرد پتے گر جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، پر وہ اپنے رب سے یقین نہیں، الیقین کے ساتھ پر استقلال امید کا ایک دیا جلائے رکھتا ہے کہ پھر سے اس پر پتے آ جائیں گے اور وہ پھر سے ہرا بھرا ہو جائے گا، اور وہ درخت پھر سے ہرا اور سرسبز و شاداب ہو بھی جاتا ہے رب کی مرضی سے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جب ایک درخت ہی اتنا حوصلہ اور پختہ یقین رکھتا ہے تو ہم انسان بھی برا وقت، آزمائش و مصیبت سے کیوں گھبرائیں، کیونکہ دکھ کے بعد اس کے حصے کا سکھ بھی اللہ کی طرف سے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ کہتے ہیں بددعا دل سے نکلے تو لگتی ضرور ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ سب سے زیادہ اثر رکھنے والی بددعائیں وہ ہوتی ہیں جو زبان سے نہیں آنکھوں سے نکلتی ہیں، وہ دعائیں جو الفاظ میں نہیں ڈھلتی مگر بہتے آنسوؤں میں گھل کر فضا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ کبھی کسی کو روتا دیکھا ہے؟ وہ آنکھیں جو اپنی روشنی کھو چکی ہوں، وہ چہرہ جس پر صبر کی زبردستی مسکراہٹ سجائی گئی ہو، وہ ہونٹ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر خاموشی کے تالے میں جکڑے ہوں۔ ایسا شخص جب آنکھیں بند کر کے گہری سانس لیتا ہے تو در حقیقت وہ دنیا کے سب سے خطرناک لمحے سے گزر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس لمحے اس کے آنسو غیر ارادی بددعائیں بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ بددعائیں نہیں جو غصے میں دی جاتی ہیں، نہ وہ جو انتقام کے جذبے سے بھری ہوتی ہیں، یہ وہ آہیں ہیں جو کسی کی بے وفائی، کسی کی بے حسی، کسی کے ظلم یا کسی کی دی گئی اذیت کے نتیجے میں خود بخود نکلتی ہیں۔ یہ وہ خاموش فریادیں ہیں جو زبان کی قید سے آزاد ہو کر براہ راست رب تک پہنچتی ہیں، اور شاید اسی لیے ان کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کسی مظلوم کے بہتے آنسو، کسی مجبور ماں کی خاموش آہیں، کسی ٹوٹے دل کی سسکیاں، یہ سب آسمان پر لکھی جانے والی وہ سطریں ہیں جو وقت آنے پر مقدر کی کتاب میں درج ہو جاتی ہیں۔ کسی کو زندگی میں وہی دکھ دے جاتی ہیں جو اس نے کسی اور کو دیا تھا، کسی کے سجدے رائگاں ہو جاتے ہیں اور کسی کا غرور مٹی میں مل جاتا ہے۔ اس لیے اگر کبھی کسی کی آنکھوں میں نمی دیکھو تو اسے نظر انداز نہ کرو، کیونکہ کچھ آنسو محض پانی نہیں ہوتے، یہ غیر ارادی بددعائیں ہوتے ہیں جو مانگی نہیں جاتی مگر پوری ہو جاتی ہیں۔ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہاں، کئی بار۔ کب کب؟ جب وہ میری پردہ پوشی کرتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب میری تمنائیں
اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ ذات کے اوراق کو ذرا پلٹا کے دیکھ، بے سود خواہشوں کا انبار گرا کے دیکھ، دل گوہر نایاب ہے یا ہے بے مول سا پتھر، آزمائش کی چٹان سے دل کو ٹکرا کے دیکھ، ذات میں جو قلعہ ہے اس کی گہرائی دیکھ، منافقت کا پردہ اٹھا، سچ کی پرچھائی دیکھ، بادل ظلمت کی اوٹ سے نکلتی روشنائی دیکھ، اہل ثروت کو چھوڑ، اہل علم کی پذیرائی دیکھ۔ ہم تجھ سے کوئی بات بھی کرنے کے نہیں تھے، امکان بھی حالات سنورنے کے نہیں تھے، بھر ڈالا انہیں بھی میری بیدار نظر نے، جو زخم کسی طور بھی بھرنے کے نہیں تھے۔ اے عزیز ادھر دیکھ کے ہم نے تیری خاطر وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے، کل رات تیری یاد نے طوفاں وہ اٹھایا، آنسو تھے کہ پلکوں پہ ٹھہرنے کے نہیں تھے، ان کو بھی اتارا ہے بڑے شوق سے ہم نے، جو نقش ابھی دل میں اترنے کے نہیں تھے۔ اے گردش ایام ہمیں رنج بہت ہے، کچھ خواب تھے ایسے کہ بکھرنے کے نہیں تھے۔ کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہہ دیا کریں کہ یا اللہ میں تجھ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر اپنے آپ کو کھونا نہیں چاہتی، میرے اللہ مجھے تھام کے رکھنا، اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہیں۔ خوش رہا کریں، پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی غارت ہو جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو برے وقت سے، برے لوگوں سے، بری نظر سے، لوگوں کی شیطانی چالوں سے اور ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔